شروع اللہ کے نام سے۔ تاریخ نے لکھا، جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب فوج یزید امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کو بازاروں اور گلیوں میں بے حرمتی کر کے اور نوک کے سنا پہ یزید کے دربار لے جا رہے تھے، تو تقریباً 52 جگہوں پر آپ کے سر مبارک نے قرآن پاک کی مختلف آیات کو تلاوت کر کے اپنے نانا رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دی۔ لیکن کوفہ اور شام کے بیچ میں ایک جگہ ایسی تھی جہاں امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا جہاں آس پاس کے گاؤں والے یزید کی فوج کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خاندان کو قتل کیا جائے اور گھر کے افراد میں سے کسی مرد کو نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کیا جائے اور سب کے سر کاٹ کے اس کی دربار میں پہنچائے جائیں۔ اور جب یزید کو یہ علم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا بڑا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام بیبیوں کے ساتھ قید ہو کر شام کی طرف آ رہے ہیں، تو یزید نے اپنے سپاہیوں میں سے کچھ سپاہیوں کو شمر کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا، جس طرح سے بنی ہاشم کے تمام سر کاٹ کے میرے پاس لے کے آ رہے ہو، اسی طرح علی زین العابدین کا بھی سر کاٹ کے میری طرف لے کے آؤ، کیونکہ میں چاہتا ہوں آل محمد کی اولاد میں سے کوئی بھی اس زمین پر قائم نہ رہے اور کوئی بھی خود کو محمد مصطفیٰ سے نسبت نہ دے، اور رہتی دنیا تک آل محمد کا نشان اس زمین سے ختم ہو جائے۔ اور یوں زبیر بن عبداللہ، حارث بن نعمان اس قافلے تک آ پہنچتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ننگے سر قیدی ہو کر آ رہی ہیں، اور رسول اللہ کے خاندان کے کٹے ہوئے سر نوک سنا پہ بلند ہیں اور دربار یزید کی طرف چل رہے ہیں۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے تلوار نکالی، بآواز بلند ہو کر شمر سے کہنے لگے، اے شمر، یزید کا حکم ہے، تو نے حسین کے بڑے بیٹے علی کو ابھی تک زندہ کیوں چھوڑا ہے؟ تو شمر کہنے لگا، یہ تو بیمار ہے، یہ ضعیف ہے، میں نے اس کو اس لیے زندہ چھوڑا ہے تاکہ یہ اپنے خاندان کا تماشا دیکھ سکے۔ لیکن جب یزید کا حکم شمر کو سنانے لگے کہ اس کا بھی سر قلم کرنا ہے، اور جیسے ہی سپاہیوں نے تلوار نکالی، امام سجاد علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام سجاد کو دیکھا اور مولا حسین کے سر کو دیکھا، اور پھر روک کے فرمانے لگی، اے حسین، اللہ کی اس حجت کی حفاظت اب تمہیں کرنی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے لب ہلے اور نوک سنا سے فرمانے لگے، اے شمر، رکو، تم کیا سمجھتے ہو ہمیں شہید کرنے سے تم ہم سب کو ختم کر دو گے؟ دیکھو، میں آج بھی کٹے ہوئے سر سے تم سے ہم کلام ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ روب، دبدبا، مرتبہ دیکھ کے جو سپاہی یزید کی طرف سے آئے تھے، تو انہوں نے اپنی تلواریں زمین پہ پھینک دی اور ایک عجیب سا شور برپا ہو گیا۔ آس پاس کے گاؤں والے آ گئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، اے بستی والو، میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا بیٹا، رسول کا نواسا، وہ محمد جو تمام انبیاء سے افضل ہے، اور یہ جو خاندان قیدی بنا کر یزید اپنے دربار لے کے جا رہا ہے، دیکھو یہ وہی خاندان ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ خاندان پوری انسانیت میں اللہ کے سب سے قریب ہے، اور یہ جو بیویاں تم ننگے سر دیکھ رہے ہو، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ جو تمام سر کٹے ہوئے نوک سنا پر بلند ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کے الفاظ آس پاس کے گاؤں والوں نے سنے، تو انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکالی اور یزید کے سپاہیوں کے گردنوں پہ رکھی اور کہنے لگے، اگر تم نے امام سجاد کو قتل کیا تو ہم ابھی سب کو مار دیں گے۔ وہ جو سپاہی یزید نے بھیجے تھے، انہوں نے شمر سے کہا، اے شمر، امام سجاد علیہ السلام کو آل رسول کے ساتھ یزید کے دربار پہنچاتے ہیں، اور ہم یہ پورا واقعہ یزید کو سنائیں گے، پھر یزید جانے اور سجاد جانے۔ اور یوں اللہ پاک نے اپنی آخری حجت کی حفاظت کی۔ اور جب امام سجاد یزید کے دربار آئے اور انہوں نے خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ یزید کے اپنے ہی ساتھی یزید پر لعنت کرنے لگے، اور یوں بغاوت نے جنم لیا، اور یزید ڈرنے لگا کہ ایک حسین کے قتل کی وجہ سے میری سلطنت کی بنیاد ہل گئی، اگر میں ان پر اور ظلم کروں گا تو میری حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس ڈر سے اس نے آل رسول کو قید کروا دیا۔ لیکن پھر بھی یزید کے لیے لوگوں کی دلوں میں نفرت ختم نہ ہوئی،
اور پھر ان کو 2 سال کے بعد رہا کیا، لیکن آج تک دنیا میں یزید کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت موجود ہے، کیونکہ جس نے آل محمد و آل محمد پر ظلم کیا تو اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس پہ تا قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اور آج بھی امام سجاد علیہ السلام کی نسل سے سید السادات دنیا میں موجود ہیں، جو رسول اللہ کی اولاد کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ محمد کی آل کو اس زمین پہ پھیلائے گا۔ اور جس یزید نے رسول اللہ کی آل کو ختم کرنا چاہا، اور آج اس یزید کی نسل کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔